اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلغ عنی ولو آیۃ رواه البخاری۔ اللہ جل شانہ اور انسانہ دے درمیان تقرب دا ذریعہ، تقرب دا واسطہ اللہ جل شانہ نے نبوت کو قرار دیتا، انبیاء علیہ السلام، اور ہندی بگاڑ دی صورت عبادت تھی، انہوں نے مقام نبوت کی بجائے تقرب دا ذریعہ امامت وجہ تصوف نے تقرب دا تقرب دا ذریعہ جو موجودہ فرقے ہیں انہوں دے اندر تقرب دا ذریعہ ظاہراً نبوت ہے، لیکن ان دی بگڑی صورت یہ واسطے کہ ظاہری لوگ نبوت کو علاوہ دوسرا نظریے پیش نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے نبوت کے مفہوم کو بدل دیا۔ تو نظریہ امامت اور نظریہ ولایت انہوں نے پوری وضاحت ہے، لیکن مقام نبوت ہے چونکہ صحیح مقام نبوت تقرب دا ذریعہ نبوت ہے اور بگڑی صورت ہی نبوت ہے، تو لہذا ان درمیان فرق کرنا ہی موجودہ دور کے اندر بڑا اہم۔ روافض دا نظریہ امامت کو سمجھنا تو آسان ہے اگر کوشش کیتی ونے، اور ولایت دے نظریہ تقرب کو سمجھنے آسان، لیکن نبوت دی تعبیر کو بدل دیتا گئے، لہذا ان دا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور ساری امت تے مسلمانوں تے وبال ہے کہ باقی نظریات جڑے ہیں نظری امامت اور ولایت وہ کوئی مطلب ہے انہوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا۔ خمینی نے کتاب لکھی کشف الاسرار موجودہ دور دے اندر، تو ان دے پڑھن دے بعد خمینی نے ہاں مولانا منظور احمد لکھنوی جو پرانے اکابر علماء دے وچ مشہور مطلب ہے محدث اور بڑے جید عالم ہیں ہندوستان دے اندر، گرو عالم ندوی صاحب اور مولانا منظور لکھنوی، تو وہ 80-90 سال دے پیٹے دے اندر ہیں، تے انہاں دے مناظرے بڑے مشہور ہیں نا بریلیت دے نال، تے انہاں ایک کتاب پڑھ کے محسوس کتاب ہے ایندا کچھ نہ کچھ جواب ہونا چاہیے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اندر رد دے اتے خمینی دے، اور اندر اندر لکھ دیں صفحہ 5 اپنی کتاب دے اندر آدن کے خمینی دی کتاب پڑھنے دے بعد میں کوئی معلوم تھا کہ سارے جتنے ہندوستان دے اندر کافر گزرے، چاہے عبدالشکور لکھنوی بھی ہے، چاہے اکابر علماء دیوبند ہیں، وہ رفض کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ رفض کیا چیز ہے۔ خمینی دی کتاب دے بعد نہیں پائے گی، حالانکہ سب مناظرے کریں دے رہ گئے، پڑھتے رہے، اور لکھنؤ تو مطلب ہے رفض ایک خلاف مدرسہ آئی، بڑے بڑے عالم فارغ تھے نسل دے، تو آدن کے خمینی دی کتاب دے بعد ساکو معلوم تھے کہ اساں رفض کو سمجھ نہیں سکے کہ رفض تا اصل ماخذ کیا ہے، تو رفض تا جڑا اصل مصدر ہے ماخذ ہے وہ ہے نظری امامت۔ نظری امامت کل مراد انہاں دا اے جڑے انہاں لوگاں سمجھائے وہ ہے خلافت، نظری امامت کو خلافت کہتے ہیں،
اور خلافت جڑا ہے نا وہ یہ سمجھن کہ بھئی چونکہ اے آدن حضرت علی دا حق ہے پہلے، لہذا اساں ثابت کرنے اصحاب ثلاثہ کو، تو جھگڑا ہی ہے نا۔ باقی جڑا ہے باغ فتق وغیرہ تے ورثہ وغیرہ تے بس باقی چیزاں یا کربلا دے اہم واقعات وغیرہ یہ انہوں نے روافض نے انہاں کو ہی پاسے الجھائی رکھا، تو مولوی جڑے ہیں سارے ہی پاسے دے بھائی مدعا کریں فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تو اصل جو نظری امامت ہے وہ بئی چیز ہے۔ لیکن لکھنوی صاحب جو کہ وہ اتنی عمر دے کافی وسیع انہوں دی عمر ہے، اصل خمینی دی جڑی ہے بئی کتاب لکھی انہوں نے مصباح الدجا، مصباح الدجا، مصباح الدجا جو نے اپنے نظریے دی وضاحت کی تھی، اون دے اندر زیادہ نہیں، اون دے خلافت دی بحث ہے، اور این دے اندر جی مصباح الدجا ہے این دے اندر انہیں لفظ امامت دی تشریح کی تھی۔ تو لفظ امامت دی تشریح اسے ایران کتاب منگائی مصباح الدجا، تو ان دے اندر جڑا ہے ان دا سارا ماخذ جڑا ہے ابن عربی دی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دے حوالے، کیونکہ نظری امامت دی تعبیر جڑی ہے نا سب تو پہلے روافض نے تو پہلے شروع کی تھی، روافض نے شروع کی تھی، تو او کو ہوں دے وچ نظری ولایت ماخوذ ہے، تو ولایت دے نظریے کو ابن عربی نے زیادہ واضح کیتا ہے، تو وضاحت دے بعد ان دی تعبیر تے انہاں دی تعبیر ہک ہے، ولایت تے امامت دی تعبیر ہک ہے، لیکن جڑا نظری امامت دا فلسفہ ہے وہ کو اجی تک کہ لوگ ایواں سے نہیں سمجھ سکے، اور صرف انہاں دے مجتہد سمجھ سکتے، جب تک ابن عربی دے نظریات کو نہ سمجھا وجے وہ تو نہیں روافض دا نظری امامت سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ ولایت تمہید امامت دی، امامت اور ولایت برابر ہے، تو ولایت کو سمجھن دے بعد امامت سمجھ آوے سی، اور امامت سمجھن دے بعد ولایت سمجھ آوے سی، اور دوہاں دے سمجھن دے بعد موجودہ دور دے اندر نبوت دی تعبیر سمجھ آوے سی۔ یہی سمجھ گنو کہ نظری امامت اور نظریہ ولایت دی تعبیر کو ملا کے انہوں نے موجودہ دور دے اندر نظری نبوت پیش کی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ انہوں نے انہوں نام ظاہری نبوت رکھا ہے، ظاہری نبوت رکھا ہے، تو ظاہری نبوت رکھا ہے تو ان دے اندر جو رہے وہ لفظ نبوت دی تعبیر یہ دو ترائے چیزیں سمجھن دی موجودہ دور دے اندر یا نظری نبوت ہے نا ان دا سمجھ آوے، لیکن ان دے واسطے مشکلات ہے نظری ولایت نظری امامت، اور زیادہ حائل جو رہے نظری ولایت ابن عربی دا، اور ابن عربی دا جڑا فلسفہ ہے ان دا مشہور فلسفہ